بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. ہمارے ساتھ اس شو میں حق سچ بات حیدر مہدی کے ساتھ میں آپ کے دلوں کی آواز سر حیدر مہدی موجود ہے. ویلکم ٹو دا شو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام عادل, تھینک یو ویری مچ, آلویز اے پلیزر, تھینک یو. سر پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کیا تھا کہ جی ایچ کیو میں بلا کے ملا وسکی نے چاچو وسکی نے حافظ وسکی جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں عاصم منیر نے ڈیری ڈکن, الوے شلوے کھلوائے. ڈیری ڈکن, ڈیری کے ڈیری حسن آباد کے ڈکن ہے جی سر. لیکن سر اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑا کلیئر میسج باہر بھیجا کہ جی ہم سے جھوٹ بول کے ہمیں بلایا گیا. وہ اپنے بات کر رہے ہوں گے وہ مفتی حضرات جو ہیں, ہمیں جھوٹ بول کے بلایا گیا, لیکن وہاں مولوی شف بھی تھا. وہ جیلم والے کو تو مرزا جو ہے مرزا جیلمی, اس کو تو افسوس کے بلایا یا نہیں بلایا پتہ نہیں, لیکن ساتھ جو ہے یہ سرکاری سانڈ جو ہے مولوی جو ہیں وہ کھلے عام انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. تو سر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب عاصم منیر باقاعدہ طور کے اوپر نواز شریف کا نوکر بن کے اس وقت نوکری کر رہا ہے, اس کے آگے لیٹا ہوا ہے مریم اور نواز کے آرڈر ایسے سنتا ہے. اور یہ ہم کئی دفعہ ڈسکشن کر کے اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ عاصم منیر کو بلیک میل کرنے کی کوئی ایسی چیز موجود ہے نواز شریف کے پاس کہ عاصم منیر ہل نہیں سکتا. اپنی قوم کا سب سے زیادہ شدید ترین نفرت غلیظ ترین چیف بننے کے باوجود, نفرت فوج کے اندر بھی اس سے بے تحاشا کی جاتی ہے, اس کے باوجود عاصم منیر جو ہے وہ نواز شریف کے نوکر بننے سے آگے یا مریم کا سربالہ بننے سے آگے جو فوج کی چوتھی شادی زبردستی کروا رہا ہے اس سے آگے ہلتا نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ یہاں پہ لندن میں طارق چودھری صاحب بیان دیتے ہیں کہ جی عاصم منیر پہلے سنی سے شیعہ کنورٹ اور یہاں پہ احمدی امام کو بیعت کر کے گیا ہے, تو اس کی کوئی ویڈیو شیڈیو, وہ تو اپنے ان کا پورا ٹی وی چینل چلتا ہے, اس کا ویڈیو ایویڈنس وغیرہ کوئی ہوگا. تو سر سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ جو بات ہے طارق چودھری صاحب جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اس دعوے میں کوئی زور ہے کہ یار, اور اسی زور کو اسی دعوے کو پکڑ کے کیونکہ یہاں پہ اسی چیز کو لے کے اس کی ویڈیو لے کے اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے عاصم منیر کو کہ جناب تیرے ویڈیو نکال دیں گے ہم کہ تو بیعت لے رہا ہے احمدی امام کو, یہ بلیک میل ہو رہا ہے. اور کیا یہ جو مولویوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے اور حلوے کھلا رہا ہے, باجوہ کا بھی یہی کام تھا سر, آپ کو پتا ہے پوری فوج کو پتا تھا, باجوہ میلاد کرواتا تھا اپنے گھر کے اندر. یہ اب میلاد کروا رہا ہے, حلوے جو کھلا رہا ہے یہ میلاد کروا رہا ہے کیا سر؟ عادل تھینک یو. عادل میں نا تھوڑا سا اس کو ایک ڈفرنٹ زاویے سے لے کے چلتا ہوں. دیکھیں ہم نے جس طرح ایک آپ کے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ساری پاور جو ہے نا ایمینیٹس فرام دی آفس آف دی آرمی چیف, اور اگر پاکستان پہ آپ نے قبضہ کرنا ہو تو آپ نے آرمی چیف کو خرید لیں, بس آپ آرمی چیف کو خرید لیں, آپ پاکستان کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے امریکہ نے خریدا پاکستان کو, ایوب پر قبضہ کر کے, ضیاء کو اپنے ساتھ ملا کے پیسے دے کے, مشرف کو اپنے ساتھ ملا کے, باجوہ کو اپنے ساتھ ملا کے عمران کی حکومت, اور عاصم کو اپنے ساتھ ملا کے. اب یہ دیکھنا ہے کہ چلو ایوب کا اور ضیاء اور مشرف کا میں تھوڑا سا سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن یہ کہہ سکتا ہوں یار وہ شاید ان کے دل میں تھا کہ چلو ہم پاکستان کو ٹھیک کریں گے, شاید یہ ایک حکم تھے. باجوہ کا کلیئرلی نہیں تھا. باجوہ ایک بہت ہی تھرڈ ریٹ آدمی تھا. باجوہ نے عمران کو نکالا تھا 100% امریکہ کے کہنے پہ, چائنا کو روکنے کے لیے, ہندوستان سے تعلقات بڑھانے کے لیے, اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے, اور نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے. بیکاز نواز شریف کو جو پیناما میں نکالا گیا تھینکس ٹو نوید مختار اینڈ آصف کھوسا, وہ اس کو اوورٹرن کر. عاصم کا کیا کنٹرول ہے اس کا بننے کا؟ ایک تو جو مجھے ظاہراً نظر آتا ہے کہ وہ انلیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل آرمی چیف ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کی جو پوزیشن ہے ویک ہے. دوسری, اتنی ویک ہے اس کی پوزیشن کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل نہیں کر سکتا اور اس کو ایکسٹینشن زبردستی دینی پڑی. تیسری جو کہ آپ نے بھی بات کی ہے کہ کوئی اس وقت پختون کور کمانڈر نہیں ہے فوج کے اندر, یہ بات درست ہے عادل؟ سر لیکن یہ لوگوں کا تو دماغ خراب ہے نا. لوگ کہتے ہیں جو 70% جرنیل, لوگ پاگل کے بچوں نہیں ہے سر. اس وقت کوئی بھی پختون کور کمانڈر نہیں ہے سر. نام کا پختون ہو سکتا ہے لیکن ایکچوئل یہاں پہ اس وقت ہمیں کوئی بھی میرے ذہن میں کوئی بھی نہیں ہے سر. آپ کے ذہن میں ہے تو بتائیں سر. عادل, ہاں عادل, یہ نا یہ ایسے ہی نہیں ہوتا بائی چانس. بیکاز آئی تھنک پختون میک اپ میرا خیال ہے 35% آف آر آرمی,
35% فوج ہماری پختونوں کی ہے. واسٹ اور پختونوں کو سر اسپیشل ISI کے فرائض اونلی لیٹر نکال کے جو ہے ان کو انڈر کیا ہوا ہے, ان کے اوپر اسپیشل آبزرویشن لگائی ہوئی ہے. اوکے, تو عادل اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بہت ویک ہے, ویک محسوس کر رہا ہے. اتنا ویک ہم نے شاید آرمی چیف پہلے کبھی نہ دیکھا, اور اتنا ڈرپوک بھی شاید پہلے کبھی نہ دیکھا. تو میں اب آپ کی جو بات آ رہی ہے کہ جی ان کے ہاتھ میں اس کی کیا گدر سنگی. عادل میں نا اگر ود آل ڈیو اپالوجیز, اور پلیز ناٹ کہ میں آپ کو غلط ٹھہرا رہا ہوں, میں یہ جو احمدی والا جو دعویٰ ہے نا, میں اس کو ہیئر می آؤٹ, میں اس کو قبول. It is not my claim, sir. It is not my claim. طارق چودھری کا بھی ہے یا جس کا بھی ہے نا, اس کا کلیم ہے سر, میرا کلیم نہیں ہے سر. ٹھیک ہے, میں اس کو نہیں ایکسپٹ کرتا بالکل. I think it is completely wrong. طارق چودھری جو ہے نا, وہ جو ایک اینٹی احمدی سینٹیمنٹ ہے نا, اس کو یہ سامنے لا کے اور عاصم کو نکالنے کے لیے ایک اسٹریٹجی کر رہے ہیں کہ جی عاصم احمدی ہو گیا. میرا دس از مائی اسسمنٹ. اور ویسے ایز اے پولیٹیکل اسٹریٹجی اچھی لگتی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کی دیر از سم تھنگ ایلس. تو پھر کیا مجبوری ہے سر؟ سو ہیئر از مائی جو عادل جو سب سے پہلے ہے. اچھا میں بات ایک بھائی احمدی کی بات کر لوں. عادل آپ کے بھی بہت احمدی دوست ہوں گے, فوج میں تھے, آپ کے بچپن کے بھی ہوں گے, اسکول میں بھی تھے, میرے بھی ہیں. میں پچھلے نا 2-3-4 سال سے احمدیوں سے جب بات کرتا ہوں, میں پوچھتا تھا عمران کی سپورٹ وغیرہ کا, اور میں نے ریسنٹلی آئی ریچڈ آؤٹ ٹو مینی آف دیم, کئی بہت سینئر لیولز پہ ہیں. میں نے کہا یار تمہارے ربوہ میں جو ہے نا وہ کیا سپورٹ ہے عمران کی؟ کہتے ہیں جی 90%. میں نے کہا کیسے پتہ ہے؟ کہتے ہیں جی آپ وہاں کے پولنگ سٹیشنز کی جو ہے نا ووٹنگ جو ہے وہ نکال کے دیکھ لیں. پاکستان میں 90% ہے سر. یہاں پہ آپ یہ سٹیٹمنٹ جو بنا رہے ہیں نا, اس میں اگلوں نے صرف یہ کلپ اٹھانا ہے اور انہوں نے کہنا ہے کہ جی یہ تو احمدی سپورٹ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں سر. ٹھیک وہ اٹھا لیں پاکستان کی طرح ربا میں بھی سپورٹ ہے, یہ بات ہے سر. ہاں یہ بات, اور عادل اٹھانے دیں. میں نے کوئی مجھے گالیاں دے, مجھے جو مرضی کہے, مجھے برا کہے, مجھے انڈین ایجنٹ کہے, را ایجنٹ کہے, CIA کینیڈین فلانا, جس کی جو مرضی ہے کہنے دے. مجھے پتا ہے میں کیا ہوں, مجھے پتا ہے میرا ذہن کیا کہتا ہے, مجھے پتا ہے میرا تجزیہ کیا ہے. میرا تجزیہ سمپل ہے, پاکستان کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ اس کی افواج پاکستان کی سیاست میں مداخلت اور اس کے آرمی چیف کی بے لگام بے قابو. پاکستان کو اگر بچانا ہے, عاصم منیر کو ٹھکانے لگانا ہے, DGI کو ٹھکانے لگانا ہے, فیئر اینڈ فری الیکشن کرانا ہے. تو میرا خیال ہے عادل کہ ایکچولی ہی از رائڈنگ اے ٹائیگر. اب اس کو پتا چل گیا ہے کہ اگر میں گیا تو میں لٹکایا جاؤں گا, میں لٹک جاؤں گا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جو جرنیلوں نے اس کا ساتھ دیا تھا ان کو بھی پتا ہے کہ جب جائیں گے نا, وہ میں کہہ رہا ہوں نا آخری حد خوف کی جب ٹوٹے گی, عادل یہ نہیں بچیں گے. ان کے گھروں کو لوگ آگ لگائیں گے. میں اللہ معاف کرے اس دن کا کبھی مت سوچ رہے, ذہن میں بھی میں سوچتا ہوں, میں کانپ جاتا ہوں کہ کیا ہوگا ان کے بیوی بہن بچوں بھائیوں کے ساتھ, کہاں کتنے لوگ کہاں بھاگیں گے. یہ ایک خوف ہے اس کو کہ میں تو کسی طریقے سے نہیں آنے دے سکتا, بیکاز میں نے جو حرکتیں کر لی ہیں نا وہ حرکتیں مجھے نہیں معاف کریں گی. لیکن دوسری ہے یہ بات سمجھ پھر بھی نہیں آتی نا, ایسی کیا چیز کی مجبوری تھی سر؟ دوسری نہیں, وہ تو اب آرمی چیف. اچھا ہاں, کہ دوسری امریکہ نے جو اپنے انکلکیٹ کیے تھے نا ایسٹس یہاں, ہی واز ڈیفینیٹلی ون آف دیم. اور میں اور انگلینڈ خاص طور پہ ہی واز ڈیفینیٹلی ون آف دیم. اور جو ہم نے شروع سے باتیں کر رہے تھے, میں بیچ میں بھول جاتا تھا کہنے میں, کہ جب اس نے کہا کہ میں آرمی چیف بنوں گا اور میں آپ کے ساتھ رہوں گا, پچھلی دفعہ جو انہوں نے غلطی کی تھی وہ باجوہ نے ڈائریکٹلی نہیں کہا تھا, اس کے سسر نے کہا تھا بری امام میں. اس دفعہ جو مبینہ طور پر کہا جاتا ہے, اس نے خود کہا لندن میں جا کے اس کے فلیٹ میں بیٹھ کے, جس کی ویڈیو بنائی گئی ہے مریم نے. ٹھیک ہے, عاصم منیر کی بات کر رہے ہیں سر, عاصم منیر کی ویڈیو بنائی گئی ہے کہ جی میری نظر میں یہ ہو سکتا ہے کوئی تیسری ایسی اس کی کمپرومائزنگ اخلاقیات ہوں
इसके ये भी पता नहीं शौकीन मिजाज तक कहता है मैं हाफिज हूं, ऊपर से विस्की पीता है। तो हो सकता है इस किस्म की भी कोई वीडियोस हो, आई डोंट नो। मेरे नजर में अमेरिका राइडिंग अ टाइगर, वीडियो बाय अपना, और पावर यार, कि पावर ये बड़ा नशा है फॉर ये हाँ ताकत। हाँ हाँ सर, ओहो हाँ। हो, कौन कोई छोड़ता है इसको। कोई शक नहीं सर, कोई शक नहीं, पावर पावर हंगरी है लोग सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच, आपने कीमती वक्त दिया। बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह सर। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।